پر جائے تیری بات۔ قابل صدر کرام، معزز اساتذہ کرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج اس موضوع پر گفتگو کا موقع ملا، وہ ہے حقیقی تعلیم کی اوصاف۔ ویسے تو بہت خوبیاں ہونی چاہیے، مگر میں اس مختصر وقت میں ان 4 پر اکتفا کروں گا جن کو تقریباً تمام علماء کرام نے ذکر کیا، جن میں سے نمبر 1 ہے اخلاص نیت۔ حقیقی طالب علم وہ ہے کہ جس کی نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری سے لے کر دور حاضر کے محدثین تک تمام علماء کرام اپنی کتاب کا آغاز اس حدیث سے کرتے ہیں تاکہ طالب علم کو یہ معلوم ہو جائے کہ سب سے پہلی چیز نیت کی درستگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حلال سب حلال ہو جائیں گے علم والے بچیں گے، پھر فرمایا کہ علم والے حلال ہو جائیں گے عمل والے بچیں گے، اور پھر فرمایا کہ عمل والے حلال ہو جائیں گے اخلاص والے بچیں گے۔ سامعین محترم، دوسرا وصف ہے مسلسل محنت۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ مسلسل محنت کرے۔ اگرچہ حصول علم کا زمانہ بچپن کا ہے، مگر تاریخ انسانیت یہ بتلاتی ہے کہ اہل علم حضرات عمر کے آخری لمحے تک حصول علم کی کوششوں میں لگے رہے۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے جب پتہ چلتا کہ فلاں شخص کے پاس حدیث کا علم موجود ہے تو میں چل پڑتا، اور جب یہ معلوم کرتا کہ وہ آرام کر رہے ہیں تو واللہ میں اپنی چادر ان کی چوکھٹ پر رکھ دیتا اور وہیں بیٹھ جاتا، یہاں تک کہ گرد و غبار میرے منہ اور جسم پر پڑتی، مگر میں وہیں بیٹھا رہتا۔ اور آج تو وقت آ گیا کہ لوگ میرے پاس حصول علم کے لیے آنے لگے۔ سامعین محترم، تیسرا وصف ہے بلند ہمت۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے عزم و ارادے میں تجزب نہ آنے دے اور تکالیف کو برداشت کرے۔ ہمارے اکابرین نے بہت سے مسائل اور تکالیف کو برداشت کیا، میں چند ایک کرتا ہوں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حصول علم کے دوران بعض اوقات گھاس کھانے کی بھی نوبت آ جاتی اور بدن کے کپڑے سب فروخت کر دیتا۔ ابھی قریب کے زمانہ میں شیخ الحدیث مولانا زکریا فرماتے ہیں کہ رات کے کھانے میں میرا بہت وقت لگ جاتا تو میں نے رات کا کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ میری بہن کو اس بات کا علم ہوا تو وہ شام کو چلی آتی، میں مطالعے میں مشغول ہوتا تو وہ چند ایک لقمے میرے منہ میں ڈال دیتی، پھر اس مہربان کا انتقال ہو گیا تو میں نے رات کا کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا۔ سامعین محترم، چوتھی اور اہم چیز ادب حصول علم کا پہلا طریقہ۔ جو علم کا قدر شناس ہوگا وہ استاد کے ادب و احترام کو اپنے لیے نعمت عظمی اور دولت بے بہا یقین کرے گا۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب میرے استاد امام مالک موجود ہوتے تھے تو میں فرض بھی آہستہ اٹھتا تاکہ اس کی آواز ان کو سنائی نہ دے اور ان کو تکلیف نہ ہو۔ اور حضرت عبدالرحمن بن قاسم فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد حضرت امام مالک کی خدمت میں نے 20 سال کی، جن میں سے 18 سال آداب و اخلاق کی تعلیم میں صرف ہوئے اور صرف 2 سال حصول علم میں صرف کیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔